بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں بہت ہی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے 850 سال پہلے جتنی بھی پیش گوئیاں کی تھی، آج تک جتنی بھی گزر چکی ہیں وہ عین بین پوری ہو چکی ہیں، اور جو آنے والی ہیں وہ ہمارا تو پختہ ایمان ہے اس بات پہ کہ وہ پوری ہوگی، کیونکہ ایک اللہ والے نے کہا ہے۔ جب اللہ والے نے کہا ہے تو پوری ہوگی۔ لیکن قسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں یقین کی کمی ہے، اس کے برعکس غیر مسلم ان باتوں کو فالو کرتے ہیں اور اپنے اگلے سٹیپ اٹھاتے ہیں، اپنے اگلے لاہ عمل اٹھاتے ہیں، اپنا اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے اصول اور قانون بناتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے۔ تو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بہت سے واقعات جو نام لے کر بتا دی ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں جو اشارتاً بتا دی ہیں اور بغیر نام لیے بھی بتائے ہیں۔ کیا آج کے دور میں کے بارے میں بھی کہا ہے؟ جی، آج کے دور کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اسلام کے نام پہ ایک ریاست بنے گی، اور وہ اسی برِ صغیر میں بنے گی۔ اس کے بارے میں بہت وسیع طرح کہا کہ جب یہ بنے گا اس کے اتار و چڑھاؤ سارے کے سارے بیان کر دیے، اور جو آج کے بارے میں مخصوص ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ لوٹ مار، چور اور ڈاکو اس ملک کو لوٹنا شروع کر دیں گے۔ ہر طرح کرپشن ہی کرپشن ہوگی، ظلم ہوگا، فسق فجور ہوگا، اور بددیانتی ہوگی۔ اس طرح ہر قسم کی برائی اس میں پھیل جائے گی، اور ایک ڈنڈے والی سرکار آئے گی۔ وہ لوٹ مار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، غدار ہوں گے، ان کو سزائیں دے گا۔ لوٹ مار کرنے والوں کو ان سے پیسہ چھین لے گا جو انہوں نے لوٹ مار کیا گیا ہوگا، اور اسی کے بارے میں ملک کو ملت کے ساتھ مخلص ہوگا، اور وہ اس ملک یعنی پاکستان کا وہ حقیقی چہرہ اور پاکستان کا وہ حقیقی عروج لوگوں میں لے کر آئے گا، اور حقیقی معنوں میں وہ پاکستان کے استحکام ہونے کے لیے کام کرے گا۔ یہ تھے جو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس میں کہیں یہ اس دور کے بارے میں بھی ہے اور آج کے کسی لیڈر کے بارے میں بھی ہے۔ جی ہاں، اس لیڈر کے بارے میں بھی ہے۔ اس بات پہ میں چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا ایسا، اور وہ کسی اور طریقے سے اس کی تشریح کرتے رہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی، جس کا ایک شعر ہے کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج پا جائے گا تو غرب سے ایک شاہ آئے گا، شاہ غربی، جو حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لے گا، اور جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا تو اس کو عروج پہ لے کر جائے گا۔ تو سب سے پہلے ظلم تو سبھی کو پتا ہے کہ ظلم اتنا پھیل چکا ہے پاکستان میں کہ ہر بندہ ظلم اور کرپشن، چوری ڈکیٹی، یعنی کہ بڑے بڑے ہمارے سیاستدان، ہمارے مذہبی پیشوا جو نام نہاد ہیں، وہ بھی چور اور ڈاکو بنے ہوئے ہیں، پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اور بدعت بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بدعت ہوتی ہے یعنی کہ دین میں انحراف کر کے کوئی نئی بات گڑنا، اور ایک ہوتی ہے ملت میں انحراف کر کے کوئی نئی بات گڑنا۔ اسی طرح دونوں قسم کی بدعت رواج پا چکی ہے، ظلم اور بدعت دونوں چیزیں۔ ظلم تو ہر صورت میں ہے کہ غریبوں پہ کوئی قانون جو انہیں معاف نہیں کرتا، لگنا ہو یا نہ ہو ان پہ لگتا ہے۔ امیروں کو اربوں ڈالر کی، اربوں روپے، خربوں روپے کی کرپشن، چوری، بدعنوانی اور ہزاروں قسم کے قتل، بے ایمانیاں انہیں معاف کر دی جاتی ہیں، وہ کھلے پھرتے ہیں، اور معصوم لوگ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی ظلم ہے، بدعت ہے۔ اسلام میں کوئی نئی باتیں گھڑ کر لے کر آئے گئے، اور وہ مولوی اپنے مفاد، علماء حضرات اپنے مفاد اور مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ملت میں سیاست میں دیکھ لیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں
دانشور ہیں، محقق ہیں، مفکر ہیں، ان میں سے زیادہ تر 99 یا 95% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں ملک کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، اپنے اپنے انداز میں ملک سے غداری کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ نت نئے انداز، نت نئے نظام کو قائم کر کے غداری کرنی شروع کر دیا، ملک کو لوٹنا شروع کر دیا ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنی شروع کر دی ہے، غیر مسلم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ شاہ غربی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شاہ غربی کون ہے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں جس کا اکثر ترجمہ کیا کہ مغرب کا بادشاہ آئے گا اور حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لے گا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ کسی بھی ریاست میں آنے کے لیے اس بادشاہ کو فتح کرنا پڑے گا، اور وہ فتح کرے گا تو اس ریاست پہ اس کا کنٹرول ہو سکے گا، نہ کہ اس کی حکومت ایسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنی حکومت سنبھال سکتا ہے۔ تو یہاں لفظ جو سمجھ میں نہیں آیا لوگوں نے اسے بیان کر دیا ہے۔ پہلی تو بات، آج بادشاہت کا دور ہی نہیں ہے۔ مغرب کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ افغانستان، جو ہمارے سیدھ مغرب میں آتا ہے، وہ تو سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ اتنے وہ طاقتور نہیں ہے، وہ تو خود اتنے پھنس چکے ہیں ان معاملات میں، وہ تو خود بہت پیچھے ہیں، اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں، وہ کیسے ہمیں سنبھالیں گے؟ لفظ پہ غور کیے، شاہ، بادشاہ اور شہنشاہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب شاہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو بہت عمدہ، اعلیٰ، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہو، جسے زندگی کی ہر لطف اندوزی مل رہی ہو، اسے کہتے ہیں شاہ۔ اور بہت سے شاہ ملے تو بادشاہ بنتا ہے، کئی بادشاہ ملے تو شہنشاہ بنتا ہے۔ اب آج کے دور کا کون سا ہے؟ آج کے دور کا عمران خان، جو مغرب سے آیا ہے، جنہوں نے مغرب سے شاہانہ زندگی، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر ایک نارمل زندگی کو چوز کیا ہے، ایک اس زندگی کو چوز کیا ہے کہ جہاں ہر قسم کی ظلم ہے، بدت ہے اور ہر قسم کا جرم ہے، اس جگہ پہ آیا ہے۔ تو ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر عیش و عشرت کو چھوڑ کر، وہ اس پاکستان کے لیے اس نے اپنی زندگی کو لگا دیا ہے، زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا عیش و عشرت والا آدمی ایسے چھوڑ کے کسی بھی ایسے ملک کے لیے آتا ہے جو معروف ترین بندہ ہو، جو مشہور ترین بندہ ہو، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو؟ کیا ویسے آ سکتا ہے؟ اسے کیا پڑی کسی کی گالیاں سننا، کسی کی باتیں سننا؟ اس کی نیت خالص ہے، صدق دل سے کام کر رہا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ بھئی ہمیں تو اس بات پہ یقین ہے کہ عمران خان ایک سچا، وفادار انسان ہے، اور خالص نیت ہے، صدق دل ہے، اس کے اندر پیار ہے ملک اور ملت کے لیے، اور اس کے دل میں عشق رسول ہے، وہ حقیقی معنوں میں صدق دل سے کر رہا ہے۔ تو جو نعمت اللہ شاہ ولی نے اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے استحکام پاکستان کے بارے میں جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آج وہ عین بعین پوری ہونے کو ہے، اور آنے والے 5-10 سالوں میں انشاءاللہ یہی وہ بندہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ واقعی یہی وہ شخص تھا کہ جس نے استحکام پاکستان بنایا، یہی وہ شخص ہے جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی اس پیش گوئی پہ اترا ہے۔ تو اس وقت ہر کوئی، جیسے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، جب بن گیا تو اس کا ساتھی بننے شروع ہو گئے، اسی طرح عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، جب بن جائے گا تو آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیں گے۔ بھائی مذہب تب ہے جب صدق دل سے اور خالص نیت سے اس ملک کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوشش، محنت، کاوش کرنی چاہیے، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں میں نے بات کر دی ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی، لیکن عمران خان ہی وہ شخص ہے جس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ آنے والا استحکام پاکستان یہی کرے گا، اور اسی کی قسمت میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسے شخص کو لیڈر بنا دیا،
اس سے کام لیا قیام پاکستان کا، ویسے ہی اسی کی زندگی سے متصل عمران خان ہے، جس کے ذمہ استحکام پاکستان لگایا ہے، جس کی قسمت میں استحکام پاکستان، اور حقیقی معنوں میں اس وقت جو بہت ہی باکمال لیڈر ہے۔ اس طرح ملا اور علماء حضرات یہ تو اپنے فائدے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خامی کہ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو ہر وقت کفر شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، دوسروں پہ فتوے جھاڑتے رہتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ غور کیا کہ جب بھی یہ اٹھتے ہیں، اگر یہ خود کرتے، خود عمل کرتے، تو ان کے پیچھے کتنے لوگ ہونے تھے۔ جب مذہب کی کوئی بھی محفل کراتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب بے عملی کی وجہ سے سیاست کی طرف آتے ہیں تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ گزر گئے احمد شاہ نورانی جیسے عظیم اسلامی لیڈر کہ وہ مذہب کو بھی چلاتے تھے، سیاست کو بھی چلاتے تھے، اور حقیقی معنوں میں ایک اچھے لیڈر تھے، جنہیں ہمارے غیر مذہبی لوگوں اور مذہب کے لوگوں نے مل کر ان سے غداری کی، انہیں سائڈ پہ لگا دیا۔ آج عمران خان ہے، اگر اس کا ساتھ نہیں دیا تو کل ہم خود یہ پچھتائیں گے اس بات پہ کہ ہم نے استحکام پاکستان کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ بھئی محنت کریں، چاہے زبان سے ہو، زبان سے سپورٹ کریں، ہاتھ سے سپورٹ کریں، مالی امداد سے سپورٹ کریں، لیکن سپورٹ کریں پاکستان کی۔ عمران خان کی سپورٹ انشاءاللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔